بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى حترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام فأما حق الله الأكبر أن تعبده ولا تشرك به شيئا صلوات امام زین العابدین علیہ السلام نے حقوق کے بارے میں قوم کو مومنین کو آگاہ کیا اور چنانچہ امام کا یہ رسالہ جو رسالہ حقوق کے نام سے ہے، اس میں سب سے پہلا حق جو امام نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اللہ کا۔ اما حق اللہ الاکبر، یاد رکھو کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اور وہ یہ ہے کہ ان تعبدہ، کہ تم اس کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق اور ایک ہے فریضہ۔ حق اور فریضے میں فرق یہ ہے کہ جو چیز کسی کا حق ہے وہی دوسرے کے لیے فریضہ قرار پاتا ہے۔ جیسے باپ کا حق تو بیٹے کے لیے فریضہ ہے، یعنی جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے کا فریضہ ہے، اور جو بیٹے کا حق ہے وہ باپ کا فریضہ ہے۔ جو بھائی کا حق ہے وہ دوسرے بھائی کا فریضہ ہے، جو دوسرے بھائی کا فریضہ ہے وہ پہلے بھائی کا حق ہے۔ جو استاد کا حق وہ شاگرد کا فریضہ، جو شاگرد کا فریضہ وہ استاد کا حق۔
فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم کو متوجہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سماج کی، معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ ہم نے حق کو یاد رکھا ہے، فرائض کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض کو انجام دیں صحیح طریقے سے تو حق کے مطالبے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ باپ ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے فریضے کو ادا کریں، اگر اولاد ہے تو اولاد ہونے کی فرائض کیا ہوتے ہیں اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے فریضے کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ایک پڑوسی اگر دوسرے پڑوسی کے فریضے کو ادا کرے گا تو حق کے مطالبے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، مگر ہم نے فرائض کو بالکل فراموش کر دیا ہے اور حق کو یاد رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم پابند ہو جائیں فریضے کی ادائیگی کے تو کبھی حق کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا حق جو بندگان خدا پر ہے وہ حق ہے پروردگار کا۔ اللہ کا حق ہر بندے پر ہے، اللہ کا حق ہر انسان پر ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک کے اوپر حق ہے، مگر خدا کے اوپر کوئی بھی فریضہ عائد نہیں ہوتا۔ خدا پر کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا حق ہر بندے کے اوپر ہے۔ اور کیوں فریضہ عائد نہیں ہوتا خدا پر؟ یاد رکھیں کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو خلق کرنے والا ہوتا ہے، اس پر فرائض نہیں عائد ہوتے ہیں، بلکہ حق اس کا لوگوں پر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، اگر باپ نے اس سے خدمت لی ہے تو بیٹے کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس خدمت کے بدلے میں اس سے کچھ طلب کرے، اس سے کچھ مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے فرائض میں داخل ہے، اس کے فریضے میں یہ شامل ہے کہ باپ کی خدمت کرے۔ اس کے علاوہ اگر وہ باپ کسی دوسرے سے اپنی خدمت لیتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اس سے اس کی قیمت وصولے، اس سے اجرت لے۔ بیٹے کو حق کیوں نہیں ہے؟ کہ بیٹے کو حق اس لیے نہیں ہے کہ باپ اس کا خالق ہے، ذریعہ تخلیق بنا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا حق ہوتا ہے کہ آپ کچھ مطالبہ کر سکیں۔ جو خالق ہے اس سے آپ صلے کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، کار خیر کر کے ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا شکریہ کے طور پر ہم کو عبادت کو کرنا ہے، یہ عبادت بجا لانا ہے، کیونکہ حق ہم کو نہیں حاصل ہے کہ خالق سے قیمت کا مطالبہ ہم کریں۔ جنت نمازوں کی بنیاد پر نہیں ملے گی، جنت روزوں کی بنیاد پر نہیں ملے گی، جنت کار خیر کی بنیاد پر نہیں ملے گی، جنت اس بنیاد پر ملے گی کہ خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے وعدے کی بنیاد پر ہم جنت کے حقدار بنیں گے، اس بنیاد پر نہیں ہم جنت کے حقدار بنیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، ہم نے جنت کی قیمت ادا کر دیا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھتا چلوں تاکہ ذہن متوجہ ہو جائے۔ ایک بہت بڑا عابد تھا، دن و رات روز و شب عبادت میں اس کے بسر ہوا کرتے تھے۔ اس نے بے پناہ عبادت کی اور اس کے بعد اس دور کے نبی سے کہا، اے نبی خدا، ذرا آپ اللہ سے پوچھیں کہ ہمارا جنت میں مقام کیا ہے، جنت میں مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے سجدوں سے جنت کی قیمت کو ادا کر دیا ہے، لہذا ہمارا مقام کیا ہے وہ ہم کو دکھا دیا جائے۔ اس دور کے نبی پر وحی ہوئی کہ جنت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے عملی جواب اس کو دیا
اس کو سفر درپیش ہوا، زاد سفر کو لیا، سفر میں نکل گیا، راستے میں زاد سفر جب ختم ہو گیا اور وہ راستہ بھول گیا، ادھر بھٹکنے لگا ادھر بھٹکنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہلاکت کا یقین ہو گیا کہ پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گا، اگر کھانا نہ ملا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسی مایوسی کے عالم میں کہ جب وہ نا امید ہو چکا تھا کہ اب اس کو کی زندگی نہیں بچنے والی ہے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو ادھر بھیجا جس کے پاس کھانا بھی تھا پانی بھی تھا۔ اس عابد نے اس فرشتے سے کھانا اور پانی طلب کیا کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بھی کچھ پینے کو دے دو، تو اس عابد کو فرشتے نے جواب دیا کہ اس کی قیمت لگے گی، بغیر قیمت کے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا جو چاہو قیمت وہ ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، جیسی قیمت کہو ویسی قیمت ہم تم کو فراہم کر دیں گے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ قیمت دینار و درہم نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تم آدھی عبادت ہمارے حوالے کر دو، ہم تم کو کھانا بھی دیں گے، ہم تم کو پانی بھی دیں گے۔ اس نے سوچا اگر زندہ رہیں گے تو پھر عبادت کر لیں گے، اس نے آدھی عبادت اس کے حوالے کر دیا، اس کے بدلے میں اس کو کھانا اور پانی مل گیا، وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب یہ صحرا میں راستہ چل رہا ہے، منزل مل نہیں رہی ہے، آخر میں پھر وہی نوبت آئی کہ بھوک اور پیاس سے کئی وقت گزر گئے، ہلاکت کا یقین ہو گیا، اب کہاں سے کھانا ملے، اب کہاں سے پانی ملے۔ وہی فرشتہ انسانی صورت میں دوبارہ وہاں پر نمودار ہوا۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا، اے بھائی مجھے پھر کھانا اور پانی چاہیے، کچھ کھانا اور پانی مجھے مل جائے۔ چنانچہ اس نے کہا قیمت وہی ہوگی جو پہلے والی ہے، آدھی عبادت مجھے دے دو، میں تم کو کھانا اور پانی دونوں دے دوں گا۔ اس نے سوچا کہ زندہ رہوں گا تو پھر عبادت پروردگار کر لوں گا، لہٰذا اس نے اس سے کہا کہ آدھی عبادت ہم تم کو دینے کو تیار ہیں، مجھے کھانا اور پانی دے دو۔ باقی آدھی عبادت بھی اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں کھانا اور پانی لے لیا۔ اس کے بعد راستہ مل گیا، منزل کے قریب پہنچا، اس نبی کو وحی ہوئی، اس سے جا کر کے کہہ دو کہ تم نے اپنی عبادتوں کی حقیقت کو سمجھ لیا، تمہاری ساری عبادت کی قیمت 2 وقت کا کھانا اور 2 وقت کا پانی۔ اب حساب دینے پر تیار ہو جاؤ کہ تم نے کتنا میرا پانی استعمال کیا ہے، کتنی میری غذا استعمال کی ہے، کتنا تم نے میری ہوا استعمال کی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پوری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ خدا سے کسی چیز کا مطالبہ اس بنیاد پر کریں کہ ہمارا حق ہے۔ خدا پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور نہ خدا پر کوئی فرض بنتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے حق کے عبادت کے مطالبے سے پہلے فرض کو اپنے اوپر عائد کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق پہلے کیا ہے، مطالبہ عبادت بعد میں ہے، یعنی فریضہ اس نے پہلے ادا کیا اور تب حق کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ خدا کے اوپر کسی قسم کا فریضہ نہیں عائد ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آواز دی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے پروردگار کی کہ جس نے بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور خوف میں امن دیا ہے، خوف سے محفوظ رکھا ہے۔ کب کھانا کھلایا؟ کہ جب ہم کھانے کے قابل نہیں تھے۔ یاد رکھیں، بڑے سے بڑے سخی اور کریم دسترخوان تو بچھا سکتے ہیں، لیکن ہم کو کھانا جو ہے دہن تک پہنچا دیں اور وہاں پہنچا دیں کہ جہاں پر کوئی بھی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ پروردگار جس نے شکم مادر میں ہم کو غذا فراہم کی، جہاں پر ہم خود کھانے کے قابل نہیں تھے، وہاں اس نے غذا فراہم کی اور ہر قسم کے خوف سے محفوظ رکھا۔
اندھیرے میں انسان ڈر جاتا ہے نا، شکم مادر کی تاریکی ہے، رحم مادر کی تاریکی ہے، وہاں پر بھی خوف سے اس نے ہم کو امن میں رکھا۔ جب فریضے کو ادا کیا ہے تب حق عبادت کا مطالبہ کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ان تعبدہ ولا تشرک بہ شیئا، خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک مت اختیار کرو۔ عزیزوں، معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور خدا کی معرفت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ خیال خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت نہیں ہے۔ اگر ہم نے ذہن میں کسی کو خدا بنا لیا ہے، ذہن میں تصور کر لیا ہے کہ کوئی معبود ہے، تو یہ ایک خیال کی عبادت ہے، خدا کی عبادت نہیں ہے۔ اس کے لیے معرفت ضروری ہے، اس کے لیے عرفان ضروری ہے کہ ہم خدا کو اس کے صفات کے ساتھ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، ہم اس کے صفات کے ساتھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ بڑی اچھی بات صادق آل محمد نے فرمائی کہ خدا کی جو بھی تصویر تم اپنے ذہن میں بنا سکتے ہو بنا لو، مگر اس کو خدا مت سمجھنا۔ خدا کے جو بھی صفات تم ذہن میں مرتب کر سکتے ہو وہ مرتب کر لو، مگر اس کو خدا نہ سمجھنا۔ تم رحمان سمجھتے ہو تو اپنی عقل کے مطابق، اس کی حد کے مطابق نہیں۔ تم رحیم اس کو جانتے ہو اپنی عقل کے مطابق، لیکن اس کی حد کے مطابق نہیں۔ وہ خالق ہے، مگر کس حد تک خالق ہے اس کا اندازہ تم کو نہیں ہے۔ تو یاد رکھو کہ تصویر خدا کی بنا لو، مگر اس کو خدا نہ سمجھنا، اس لیے کہ خدا وہ نہیں ہے کہ جس کو ذہن بنائے، خدا وہ ہے جو ذہنوں کو بناتا ہے۔ اگر ہم نے ذہن میں کسی کو خدا سمجھ لیا ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ ذہن کی تخلیق ہے۔ خدا ما ورائے ذہن ہے، خدا ما ورائے ذہن ہے۔ پہلی منزل عرفان پروردگار کی ہے، پہلی منزل معرفت پروردگار کی ہے۔ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم خدا کی کتنی معرفت رکھتے ہیں، اس کا کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ واقعاً ہم معرفت پروردگار رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اس کے وجود کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر، بڑے باپ کے بیٹے، حج کے لیے جا رہے ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کافی لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے۔ ایک منزل وہ آئی کہ کھانا ختم ہو گیا، کہیں دور دور دکان نہیں کہ کھانا مل جائے، سب بھوکے ہیں، بے چین ہیں۔ راستے میں ان کو ایک گلابان ملا جو جانوروں کو چرا رہا تھا، بکریوں اور بھیڑوں کو۔ یہ اس کے پاس گئے کہ کچھ بکریاں ہمارے ہاتھوں فروخت کر دو تاکہ ہم کو ذبح کر کے کھا لیں۔ اس نے کہا کہ میں ان کا نگراں ہوں، ملازم ہوں، مالک نہیں ہوں، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم تم کو دوگنا رقم دیں گے، اگر ایک گوسفند کی قیمت 10 درہم ہے تو ہم 30 اور 40 درہم دے دیں گے، یہ قیمت تم رکھ لو۔ کہا ہم قیمت نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ مالک سے ہم نے پوچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جانور بیچ دو، منہ مانگی رقم ہم سے لے لو، اور مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چرواہا تھا لیکن اس کے ذہن میں خدا تھا۔ یہ صحابی زادے تھے، ان کے دماغ میں صرف خیال خدا ہے، خدا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو معرفت پروردگار ذہن میں ہونا چاہیے، خیال خدا نہیں بلکہ خدا ذہن میں ہو، اور جب خدا ذہن میں ہوگا تو ہمارے قدم معصیت کی طرف نہیں بڑھیں گے، نافرمانیوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ انقلاب جب روس میں آیا، اس انقلاب کے بعد سب سے زیادہ جو مار پڑی وہ مذہب پر، کہ مذہب کچھ نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ چنانچہ
اس نظریے کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ مسجدوں کو، عبادت خانوں کو، ان تمام چیزوں کو مسمار کر دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ سمرقند میں اس وقت روس کی حکومت کے نمائندے بھیجے گئے، سمرقند پر قبضہ کر لیا گیا۔ آج جتنی ریاستیں ہیں یہ پہلے سب رشیا میں شامل تھیں۔ وہاں کمیونسٹ حکومت کے تمام افراد آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ آپ ثابت کیجئے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت کر دیجئے گا تو یہ مسجدیں، یہ عبادت خانے، یہ کلیسے سلامت رہیں گے۔ خدا کو آپ ثابت نہیں کر سکے تو ہم ان تمام چیزوں کو منہدم کر دیں گے، ان تمام چیزوں کو ہم گرا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے علماء کو بلایا، مفکرین کو بلایا، تمام مذاہب کے علماء تھے، کہا ثابت کیجئے خدا ہے تو کہاں ہے؟ 5 چیزیں ہیں کسی چیز کے جاننے کا ذریعہ۔ ہاتھ سے چھو کر کے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، کان سے سن کر کے علم ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کے علم ہوتا ہے، ناک سے سونگھ کر کے علم ہوتا ہے، اور زبان سے چکھ کر کے علم ہوتا ہے۔ اور ہر چیز کا علم الگ الگ ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آنکھوں کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے لیکن کان کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ آواز ہے، اس کو آنکھوں کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کان کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ذائقہ ہے، اس کو نہ ہاتھ بتائے گا، نہ کان بتائے گا، نہ آنکھ بتائے گی، نہ ناک بتائے گی۔ اس کو کون کا اس کو زبان بتائے گی۔ تو اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کا 5 ذریعہ ہے، یا تو چکھ کر کے، یا تو سونگھ کر کے، یا تو دیکھ کر کے، یا تو سن کر کے، یا تو چھو کر کے۔ کہ اگر خدا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کو چھوا جا سکتا ہے؟ چھوا جا سکتا ہے تو احساس کیا ہے؟ اگر خدا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر دیکھا جا سکتا ہے تو کیسا ہے؟ جسم کیسا ہے؟ قد و قامت کیسا ہے؟ اگر خدا کسی آواز کا نام ہے تو سنا کر کے بتاؤ۔ خدا اگر کسی خوشبو کا نام ہے تو اس کا احساس کر کے بتاؤ۔ خدا اگر کسی ذائقوں کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ سب خاموش ہو گئے کہ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے خدا کو نہیں بتایا جا سکتا۔ کہا تو پھر خدا نہیں ہے۔ سب سرنڈر ہو گئے۔ ایسے میں ایک وہ عالم آیا کہ جو معرفت پروردگار رکھتا تھا اور در اہل بیت سے وابستہ تھا۔ اس نے کہا ہم ثابت کر دیں گے ان 5 چیزوں کے بغیر۔ 2 گیند لے کر کے وہ گئے، ایک وزنی اور ایک ہلکا۔ دونوں گیند کو میز پر رکھ دیا کہ آپ اس کو چھو کر کے بتائیں، اٹھانا نہیں ہے۔ آپ اس کو سونگھ کر کے بتائیے، آپ اس کو چکھ کر کے بتائیے، آپ اس کو سن کر کے بتائیے کہ اس میں کس کا وزن زیادہ ہے۔ انہوں نے دونوں گیند کو لیا اور کہا کہ یہ والا وزنی ہے، یہ والا ہلکا ہے۔ کہا آپ نے اس کو کیسے جانا؟ سونگھ کر کے جانا؟ کہا نہیں۔ کہا سن کر کے جانا؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ کر کے جانا؟ کہا نہیں۔ کہا چھو کر کے جانا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے جانا؟ کہا عقل کے ذریعے سے۔ عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہلکا ہے وہ گرا ہے، وہ گرا نہیں ہے، جو بھاری ہے وہ گرا ہے۔ تو عقل نے بتایا کہ دونوں میں وزنی کون ہے، ہلکا کون ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا کو ہوا سے ظاہر سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، خدا کو عقل کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور چنانچہ ذالب یمانی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی ارائیت ربن، کیا تم نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، کہا کیف اعبدو ربن ما اراہو، میں اس خدا کی عبادت کیسے کروں گا کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر آپ نے متوجہ کیا کہ ہم نے دیکھا ہے ظاہری نگاہوں سے نہیں، ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، کسی چیز کو دیکھا جائے تو کیسے دیکھا جائے؟ یہ آنکھیں دیکھنے کا ذریعہ بھی ہیں اور کوتا بھی ہیں۔ مثلا ہم سامنے دیکھ رہے ہیں،
سامنے حد نگاہ تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے ایک بالش بھی ہم کو نہیں دکھائی دے گا۔ تو سامنے ہم نے دیکھا، پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم داہنے مڑے تو اب بائیں کیا ہے، سامنے کیا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پیچھے ہم مڑ گئے تو اب سامنے کیا ہے، داہنے کیا ہے، بائیں کیا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے جب ہم زمین کو دیکھیں گے تو آسمان کو نہیں دیکھ سکتے، آسمان کو دیکھیں گے تو زمین کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی 6 سمتوں میں سے آنکھیں صرف ایک سمت دیکھ سکتی ہیں، یعنی 1/6، 1/6 سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ جانوروں کی دنیا اس سے مختلف ہے، جن کو دابۃ الارض کہتے ہیں، چوپائے۔ یہ چوپائے بھی چاروں سمت دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جس طرف دیکھیں گے اسی طرف دیکھیں گے، دوسری طرف وہ نہیں نگاہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ان میں کمی یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف تو دیکھ سکتے ہیں، آسمان کی طرف جب دیکھنا چاہیں گے تو معمول سے زیادہ اپنی گردن کو اٹھانا پڑے گا۔ انسان کے لیے ایسا نہیں ہے، جب وہ زمین کو دیکھنا چاہے گا نگاہوں کو نیچی کرے گا، آسمان کو دیکھنا چاہے گا نگاہوں کو بلند کرے گا، وہ جانور کی طرح گردن کو گھما کر کے نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ نے انسان کو خصوصیت دی ہے، جانور کے سر کو نیچے رکھا ہے، وہ زمین کو دیکھے گا۔ آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے فطرت کے خلاف اس کو گردن کو گھمانا پڑے گا، اور یہ ہے اشرفیت انسانی، یہ ہے فضیلت انسان کہ انسان جب چاہے تو زمین کی طرف دیکھے اور جب چاہے آسمان کی طرف دیکھے۔ جانور کا سر جھکا رہتا ہے، حد یہ ہے کہ غذا کے سامنے جانور کو سر جھکانا ہے۔ اگر اپنا سر غذا کے سامنے نہیں جھکائے گا تو غذا نہیں کھا سکتا۔ انسان کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ اس کے سر کو غذا کے سامنے بھی نہیں جھکایا۔ کہ انسان تیرا سر غذا کے سامنے بھی نہیں جھکے گا، یہ سر صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں اور یہ سر نہیں جھکے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 6 سمتوں میں سے صرف 1/6 ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا تو نہیں دیکھ سکتے، اور فاصلہ بہت کم ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہاتھ کو لا کر کے آنکھوں سے قریب کر دیجئے تو نہیں دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شے بہت دور ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو نہ ہم دور کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بہت قریب والی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، نہ داہنے دیکھ سکتے، داہنے دیکھیں گے تو بائیں نہیں دیکھ سکتے، بائیں دیکھیں گے تو داہنے نہیں دیکھ سکتے، آگے دیکھیں گے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، پیچھے دیکھیں گے تو آگے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اوپر دیکھیں گے تو نیچے نگاہ نہیں جائے گی، نیچے دیکھیں گے تو اوپر نگاہ نہیں جائے گی۔ تو جو آنکھیں صرف اتنی محدود ہوں وہ اس کے جلوے کو کیسے دیکھیں گی کہ جس کا جلوہ ہر سمت ہے، جس کا جلوہ شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے، جو اتنی دور ہے کہ سدرۃ المنتہا کی منزل سے بھی آگے ہے، تو اس کو یہ ظاہری نگاہیں کیا دیکھیں گی، اور جو اتنا قریب ہے کہ رگے جاں سے قریب ہے تو اس کو یہ نگاہیں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ آنکھیں نہ زیادہ دور کو دیکھ سکتی ہیں نہ زیادہ قریب کو دیکھ سکتی ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب قوم موسیٰ نے یہ فرضیات کی تو جواب ملا کہ لن ترانی، تم ہرگز ہم کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ چنانچہ معصومین کو اللہ نے جو خصوصیت عطا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز جماعت میں آپ نے احساس کیا ہوگا کہ کچھ نمازی بہت ہی تیز رو ہوتے ہیں، تیز گام ہوتے ہیں۔ وہ پیش نماز سے پہلے رکوع میں چلے گئے اور پیش نماز سے پہلے سجدے میں چلے گئے، اور یہ ایسا یہیں نہیں ہوتا بلکہ دور پیغمبر میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت جلدی چلے گئے، اور اتنی جلدی ہے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ امام جماعت سے پہلے اپنی نماز ختم کر لیں گے، ایسا تو ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود جلدی ہے، تعجیل ہے،
اور اس سلسلے میں فقہی مسئلے ہیں، توضیح المسائل میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم پیش نماز سے پہلے نہ رکوع میں جا سکتے ہیں نہ سجدے میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام جماعت ہے۔ عزیزوں، جب تک کہ وہ امامت کرتا رہے گا تو ہم اس کے پابند ہیں، وہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے چندہ کر کے پیش نماز رکھ دیا ہے تو معاذ اللہ وہ ہمارا خادم ہو گیا اور ملازم ہو گیا، ہماری مرضی کے خلاف تو ہم چندہ نہیں دیں گے۔ یہ احساس قوم میں پایا جاتا ہے، لیکن جب نماز میں جماعت میں آپ آئیں گے اس خیال کے ساتھ تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فقہ میں امام جماعت حاکم ہے، محکوم نہیں ہے۔ جو امام جمعہ ہے، جو پیش نماز ہے، وہ حاکم ہے، محکوم نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ سمجھے کہ ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں اور پیچھے آ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو اعادہ کریں، چونکہ امام جماعت جو ہوگا وہ حاکم ہوگا، محکوم نہیں ہوگا۔ اور بڑا لطیف واقعہ تاریخ میں اس سلسلے میں ہے کہ شاہ اسماعیل کے زمانے میں ایک سفیر آیا اور اس نے آ کر کے دربار میں ملاقات کی، اور ملاقات کا مقصد یہ بیان کیا کہ دل میں یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ ملک ایران کے حاکم سے ملاقات کریں، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ جب یہ شاہ اسماعیل نے سنا، کہا کہ اچھا تم حاکم سے ملنے آئے ہو تو انتظار کرو۔ کہا حضور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ کہا میں حاکم نہیں ہوں، حاکم کوئی اور ہے۔ کب ملاقات ہوگی؟ کہا نماز ظہر کے وقت۔ نماز ظہر کا وقت آ گیا، شاہ ایران مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ساتھ اس سفیر کو بھی لے کر کے آئے جو ان سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ نماز جماعت شروع ہوئی، معمولی لباس میں ایک عالم دین آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ اب اس نے اصرار کیا، حضور آپ نے کہا تھا کہ اس ملک کے حاکم سے ملاقات کرائیں گے، آپ نے ملاقات تو کرائی نہیں۔ کہا ابھی تو ملاقات کی تھی نا، یہ جو آئے تھے انہوں نے نماز پڑھائی۔ کہا یہ حاکم ہے؟ کہا ہاں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم ان کے پابند تھے، وہ ہمارے پابند نہیں تھے؟ جتنی دیر یہ کھڑے رہے ہم کھڑے رہے، جتنی دیر انہوں نے رکوع کیا ہم نے رکوع کیا، جتنی دیر انہوں نے سجدہ کیا ہم نے سجدہ کیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے لیکن حضور سے پہلے رکوع کر رہے تھے، حضور سے پہلے سجدہ کر رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہمارے اوپر سبقت درست نہیں ہے، میرے رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد میں پیغمبر نے وضاحت کی کہ دیکھو جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے یہ تو آگے نماز پڑھا رہے تھے، ان کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم پہلے رکوع میں چلے گئے، ہم پہلے سجدے میں چلے گئے۔ یاد رکھیں پیغمبر نے کہا کہ ہم جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، یعنی ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوا، یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایمان کی حقیقتوں سے دیکھنا ہوا، ایمان کی حقیقتوں سے دیکھنا ہوا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ 1/6 سے زیادہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن جو حقائق ایمان کے ذریعے دیکھتا ہے تو وہ ایک لمحے میں جائزہ لے کر کے آسمانوں کا، سمتوں کا بتا دیتا ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، معرفت کے بغیر عبادت پروردگار نہیں ہو سکتی ہے، عرفان پروردگار ہونا چاہیے، اور جتنی معرفت ہوگی ویسی ہی عبادت ہوگی، ورنہ عبادت کرنے والے بہت تھے لیکن واقعاً جو با معرفت عبادت کرنے والے تھے وہ صرف اور صرف آپ دیکھیں کہ میدان کربلا میں نظر آئے۔ ائمہ طاہرین کہ صحیح اسوے پر چلنے والے افراد وہ تھے کہ جنہوں نے شب عاشور عبادت میں بسر کی، اور وہ کون افراد؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے مقام فخر میں کہا واللہ انی لا ارا صحابا اوفا من اصحابی، قسم خدا کی میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا
نہیں پاتا ہوں۔ شب عاشور جب آئی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ روکنے کے لیے پسر سعد سے کہا، جنگ رک گئی ورنہ معرکہ کربلا شب عاشور ہی ہو جاتا۔ فوجیں واپس چلی گئیں۔ امام نے کہا یہ رات ہم نے عبادت پروردگار کے لیے لیا ہے، اور ساری رات مظلوم کربلا نے تسبیح و تحلیل پروردگار میں گزار دیا۔ عزیزوں، آج کی تاریخ 72 تابوت کی تاریخ ہے۔ بڑے ہی عظیم الشان طریقے سے یہ پروگرام ہوتا تھا۔ خدا ان کے بانیان کو، ان کے کارکنان کو سلامت رکھے، ان پر رحم و کرم فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ جذبات ہیں، احساسات ہیں کہ ہر سال کی طرح امسال اس انداز میں یہ اس پروگرام کو نہیں کر سکے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا نیتوں سے واقف ہے۔ وہ کیفیت عمل کو دیکھتا ہے، حسن عمل کو دیکھتا ہے کہ نیت کیا ہے۔ 72 تابوت اس انداز میں تو نہیں اٹھ سکا، لیکن تابوت سجا دیے گئے ہیں۔ اور یہ کن کے تابوت سجائے گئے ہیں؟ یہ تابوت ان کے سجائے گئے ہیں کہ جن کا لاشا تابوت میں نہیں اٹھا تھا۔ دنیا میں جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس کے جنازے کو تابوت میں رکھ کر کے قبرستان تک لے جاتے ہیں۔ یہ شہدائے کربلا ہیں کہ جن کے لاشیں تو اٹھائے گئے لیکن تابوت ان کا نہیں اٹھا، اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ شہر شہر ان 72 کے تابوت سجائے جاتے ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ہاں، 72 تابوت اٹھانے والوں، ایک تابوت کو کم سے کم 2 آدمی تو اٹھاتے ہیں، یا 4 آدمی، یا کم سے کم 2 آدمی۔ حسین تابوت نہ اٹھا کر کے لائے، لاشا اٹھا کر کے لائے اور تنہا اٹھا کر کے لائے۔ عزیزوں، کبھی امام حسین نے حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی زہیر کا لاشا اٹھایا۔ امام مظلوم 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ میدان کربلا میں 71 مرتبہ گئے اور 70 لاشیں اٹھا کر کے لائے۔ 70 لاشیں وہ جو گنج شہیدہ میں امام نے رکھا، اور کس عالم میں اٹھایا ہے کہ جب امام بھوکے تھے، جب امام پیاسے تھے، اور یہ بھوک 1 دن کی نہیں تھی، یہ بھوک 2 دن کی نہیں تھی، 3 دن سے امام مظلوم بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ گرمیوں کا رمضان کا احساس ہے نا، ماہ رمضان کی گرمی ہو، سورج آگ اگل رہا ہو، آپ روزے سے ہوں، اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ فتح گنج تک پیدل جائیے اور وہاں سے پیدل آئیے۔ آپ 1 مرتبہ چلے جائیں گے، 2 مرتبہ چلے جائیں گے، تیسری مرتبہ بیٹھ جائیں گے کہ روزے میں ہمت نہیں پڑتی ہے۔ ذرا خیام اور مقتل کی دوری کو دیکھیے، جن لوگوں نے زیارت کی ہے، یہ فاصلہ کم سے کم 1 کلومیٹر سے کم کا نہیں ہے۔ امام مظلوم کتنی مرتبہ گئے؟ 71 مرتبہ میدان کربلا میں گئے، اور کس انداز میں گئے ہیں؟ امام مقتل تک گئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ ہم خالی ہاتھ اگر 1 کلومیٹر روزے کے عالم میں چلیں تو ہم سے 4-5 مرتبہ کے بعد چلا نہ جائے گا۔ امام 70 مرتبہ سے زائد گئے، یعنی 71 مرتبہ میدان کربلا میں گئے، اور پھر خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ لاشوں کا وزن لے کر کے آئے۔ کیسے کیسے لاشیں؟ جون کے لاشے کا وزن، عابس ابن شبیب شاکری کے جنازے کا وزن، ابو تمام سیداوی کے جنازے کا وزن، ان میں سے ہر جنازے کا وزن مختلف تھا۔ ارے حر کے لاشے کا وزن الگ تھا، علی ابن حر کے لاشے کا وزن الگ تھا، ہلال ابن نافع کے لاشے کا وزن الگ تھا۔ ارباب عزا، ان میں قاسم کا پامال لاشا بھی اٹھایا، اور علی اکبر کا جنازہ جب اٹھانے لگے تو بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی کہ جنازہ جوان بیٹے کا ہے، حسین سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ، آ کر کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھاؤ،
ارباب ازا، ایک لاشا مقتل میں پڑا رہ گیا تھا جس کو امام مظلوم نے نہیں اٹھایا، اور وہ لاشا کس کا؟ جناب عباس کا لاشا تھا۔ یعنی دو ہی لاشیں ایسے تھے کہ جو مقتل سے اٹھائے کہ نہیں گئے، ترائی میں عباس کا لاشا، نشیب میں حسین کا لاشا، یہ جہاں شہید ہوئے وہیں پر رہے۔ ارباب ازا مظلوم کربلا سب کو دفن کر، سب کے لاشے کو لا چکے، گنج شہیدہ میں رکھ دیا، لیکن جناب عباس کا علم لے کر کے آئے، آ کر کے خیمے میں علم کو ایک کنارے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد میں عجب فقرہ جناب زینب سے کہتے ہیں کہ اے بہن زینب مجھے پرسا دو، میرا بھائی مارا گیا، کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کی، لہذا مجھے تعزیت پیش کرو۔ ارباب ازا، اور اس کے بعد مظلوم کربلا میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد میں جنگ کی، اس انداز میں جنگی کہ فوجیں قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، امام مظلوم فرات کے اندر اتر گئے۔ شمر نے دیکھا کہ حسین فرات کے پاس چلے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی پی لے، اب تک ہم پیاسے حسین سے جنگ نہ کر سکے تھے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو فوجیں ان کو نہ روک سکیں گی، ہمارے روکے یہ نہ رکیں گے۔ شمر نے حکم دیا فوجوں کو کہ خیام پر حملہ کر دیا جائے، سیدانیوں کو لوٹ لیا جائے، اور یہ آواز دی اے حسین تم فرات میں ہو، ہم خیموں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ شمر کی خام خیالی تھی، وہ حسین جس کا عباس پیاسا شہید ہوا، جس کا علی اکبر پانی مانگتے ہوئے رخصت ہو گیا، پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، وہ حسین پانی پی کر کے کیا کرے گا؟ امام تڑپ کر کے فرات سے نکلے، خیمے کے قریب آئے، اور پھر اس کے بعد میں جنگ کرنا شروع کیا، جب تک رہے خیمے کے قریب جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ اشقیاء نے گھیر لیا، تیر برسنے لگے، نیزے آ کر کے پیوست ہو گئے، امام مظلوم زمین پر آئے اس عالم میں کہ کافی دیر تک نیزوں پر معلق رہے، تیروں پر بلند رہے، زور دیتے گئے، نیزے دھستے گئے، تیر پیوست ہوتے گئے، مقتل کی زمین لالا زار بنتی گئی، یہاں تک کہ مظلوم کربلا سجدہ آخر میں گئے۔ ارباب ازا جناب زینب گھبرا کر کے خیمے سے نکل آئی، وہ مقام آج بھی موجود ہے جس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں، داہنے دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ایک نشیب پر نگاہ گئی تو دیکھا کچھ لوگ کسی کو گھیرے ہوئے ہیں، اب جو غور سے دیکھا تو سینہ اقدس پر شمر سوار ہے، خنجر گلے پر رکھے ہوئے ہے، بہن تڑپ گئی، کس کو پکارے، کس کو آواز دے کہ شمر خنجر کو روک لے، بھائی کا گلا نہ کاٹا جائے، اے شمر میرا اماں جایا زخمی ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے، اس کا گلا نہ کاٹ، سر کاٹنے کی تکلیف نہ دے۔ شمر کا خنجر چلتا رہا، بہن نے پسر سعد کی طرف دیکھا، اے سعد کے بچے تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، پسر سعد نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا آپ کی نماز جنازہ ملائکہ سماوات نے پڑھی، آپ کا حسین پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے، عزیزوں سر تن میں جدائی ہوئی۔ ارباب ازا امام کا لاشا جہاں امام شہید ہوئے وہیں پر رہا، امام زین العابدین نے دفن کر دیا۔ اے 72 تابوت اٹھانے والوں، اسے ساتھ تابوت کو اٹھانا کہ ان کا تابوت اٹھا رہے ہیں کہ جن کا لاشا بھی نہیں اٹھایا گیا، جہاں شہید ہوئے وہیں پر دفن کر دیے گئے۔ سیعلم الذین ظلموا۔ سوگواران امام حسین 72 شہدائے کربلا کی شبیہ تابوت کی زیارت کرنے والوں، کس بے بسی اور مجبوری اور پابندیوں کے ساتھ ہم مجالس کر رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس لیے کہ ہمارا رشتہ کربلا سے ہے، ہمارا رشتہ اہل بیت سے ہے، اسلام ہے، تعلیم ہے ہماری کہ جس آپ ملک میں رہیں اس کے وفادار بن کے رہیں۔ حب الوطنی ایمان کی نشانی ہے۔ ہم نے عباس علمدار سے درس وفا لیا ہے، تو آج ہم گورنمنٹ کی گائیڈ لائن پر عمل کر رہے ہیں، اور اس طرح پابندیوں میں
ایام اضحیٰ ہم منا رہے ہیں، جیسے منانا چاہیے ہم نہ منائیں۔ کیا آپ کا دل نہیں تڑپ رہا ہے؟ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہمیں احساس ہے۔ ایک گھٹن سی ہو رہی ہے، رونے کے لیے ترس رہے ہیں، ماتم کے لیے ترس رہے ہیں، زیارت کے لیے، شب بیداری کے لیے، مجلسوں کے لیے، مگر ہم لفظوں سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے جو گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ مگر ہم اپنی وفاداری کو ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم عباس کے غلام غدار نہیں ہو سکتے، ہم ہمیشہ وفادار بن کے رہے۔ جو کووڈ-19 نے کی مجبوریاں ہیں، مرجع کی فتوے کی تقلید بھی ہمیں کرنے ہیں، یہ پابندیوں میں ہمیں خیر حضرت حجت دیکھ رہے ہیں وارث غم کہ ہم آپ کے جج کی عزاداری مولا کس طریقے سے منانا چاہیے تھی، ہم نہیں منا رہے، آپ ہماری مجبوریوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج عزاداری اس نوبت پر نہ آتی، اس میں دو وجہ ہے، ایک تو ہمارے قومی اختلاف کی وجہ، اور دوسرے ہم سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جو اتنی بڑی نبادت سے ہم محروم ہو گئے ہیں، اس میں ہماری بھی کہیں نہ کمی ہے۔ آئیے اسی حسین سے معافی مانگیے، اے راہب کو تسر دینے والے، اے فطرس کو بالوں پر دینے والے، اے حر کو جنت دینے والے، اسلام کو زندگی دینے والے، انسانیت کو روح حیات دینے والے حسین، ہماری خطاؤں کو معاف کریے، ہماری کمیوں کو معاف کریے۔ بس عزادار امام کربلا وقت بہت کم رہ گیا ہے، مگر ہماری عزاداری مولا چند میں، مگر کیا یہ مناظر پر سال کے آپ کو یاد نہیں ہے؟ 50,000 کے مجمع میں جلوس ہوتا تھا، آج حالات نے یہ ہمیں بنا دیا ہے کہ ہم 150 آدمی میں کر رہے ہیں۔ اتنے تو تابوت ہے، اتنے تو ہمارے پاس زائرین بھی موجود نہیں ہیں، اٹھانے والے بھی نہیں ہیں، مگر مولا تو دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ کوئی آئے یا نہ آئے ادا حسین بند نہیں ہو سکتی۔ ایک بھی ذاکر رہے گا، ہمیں جس کو پرسہ دینا وہ مادر علی حسین عصا کا سہارا لے کے جس کی پسلیاں شکستہ ہو چکی ہے، یہ فرش عزا پہ آ جاتی۔ میرے لال کا پرسہ دینے والے، میرے معصوموں کو اپنے میرے رومال میں دیتے جا۔ فاطمہ آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، یہ آپ نہ سمجھیے فاطمہ اسی فرش عزا پر ہے، یہیں بیٹھی ہیں اور حالات دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پر سال ہم پھر مولا نے چاہا تو شاندار اسی طریقے سے پروگرام کریں۔ یہ فرش عزا پر کرونا ہے، میں مانتا ہوں، مگر مارکیٹ میں کرونا نہیں ہے، بازاروں میں کرونا نہیں ہے، بسوں میں کرونا نہیں ہے، ٹرین میں کرونا نہیں ہے، انڈسٹری میں کرونا نہیں ہے، تمام کرونا، یہاں تک سنیما ہالوں میں کرونا نہیں ہے، کرونا خالی مسجد میں ہے، امام باڑے میں ہے، کربلاؤں میں ہے، فرش عزا پر۔ اما جو دارالشفا ہے وہاں کرونا کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں موت کا فرشتہ بھی بے اذن فاطمہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، وہاں کرونا کی کیا مجال ہے کہ باذن سیدہ اس فرش عزا پر آ جائے؟ جہاں زندگیاں ملتی ہیں، حیات ملتی ہے، شفا ملتی ہے، جہاں مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ارباب عزا حسین کا غم ہے کربلا جو رہتی دنیا تک رہے گا، کیونکہ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ وعدہ الہی ہے۔ ہم سے کیا بات، ہم کیا جانیں کہ وہ حسین ہماری عزا کے تھوڑا نہیں محتاج ہے، ہم حسین کے نہ محتاج ہیں، ہم پہچانے اس سے جاتے ہیں، ہمارا وجود اس سے ہے۔ یہ عزاداری کو خلوص سے کریے، عزاداری اپنی پراپرٹی نہ سمجھیے، عزاداری اپنی میراث نہ سمجھیے، عزاداری کے جو پیغام ہے اس پر عمل کریے، اس طریقے سے عزاداری منائیے جو عزاداری وہ عزاداری ہے۔ اب سوچئے وہ دور، آج کا دور کہ جہاں بچے بیچ کے عزاداریاں ہوتی تھیں، لڑکوں کو قربان کر کے عزاداریاں کی تھی، وہ دور متوکل یاد کریے کیسے کیسے عزادار تھے، اور آج اپنے سے ان سے دیکھیے کہ وہ عزادار کیسے تھے، آپ عزادار کیسے۔ بس 28 صفر کو حسین نے کربلا مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، حسین آ گئے کربلا میں، خیمے نصب ہو گئے، برپا جو ہوئے خیمہ اطہر لبے دریا، اترے حرم ساقی کوثر لبے دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لے دریا، خوش ہو گئے عباس دلاور لگے دریا، شیخ کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قریب ہے پانی، مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں۔ اے باس خیمے لگا لو، وہ تاریخ بھی آ گئی کہ خیمے ہٹنے لگے۔ اب عباس کے دل سے پوچھئے، عباس نے جس خیموں کو لگایا تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا عالم ہوگا جو بے خیمہ سے عباس لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں اور خیمہ ہٹا رہے ہیں کہ امام کی مرضی ہے کہ خیمے ہٹا لیا جائے۔ وہ تاریخ بھی گزری، شب 10 آ گئی، آخری رات،
آخری رات ہے، علی اکبر کی آخری رات، حضرت کی رات، عباس کی آخری رات، سب کی آخری رات۔ ہر ماں چاہتی ہے میرا نوجوان میری نظروں کے سامنے رہے، آج جی بھر کے بلائیں لے لوں، جی بھر کے پیار کر لوں، کل علی اکبر کا سینہ ہوگا، برچھی ہوگی، علی اصغر کا گلا ہوگا، ہرملہ کا تیر ہوگا، رباب جی بھر کے بچوں کو جھلا لو، سکینہ بی بی جی بھر کے حسین کے سینے میں سو لو۔ یہ آخری رات اور ہے، یہ باپ کا سینہ ہے، کل خاک کا بستر ہوگا، شام غریبہ کا منظر ہوگا، جلتے ہوئے خیمے ہوں گے، اٹھتے ہوئے دھوئیں ہوں گے، شمر کا تماچا ہوگا۔ یہ آخری رات گزار لیجئے۔ شب عاشور ختم ہوئی، صبح عاشور ہوئی، جب رات عبادت میں بسر کی شہیدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہیدی نے، اللہ دیکھا جو سپیدی یہ سحر کو شہیدی نے، مڑ کر رخ اکبر پر نظر کی شہیدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے اذان دو کہ شب آخر ہوئی بیٹا۔ علی اکبر نے اذان دی، نماز ہوئی، تیروں کی بارش، وفاؤں کے خون سے سجادہ رنگین، 45 باوفا بیک وقت حملے اولا میں شہید ہو گئے۔ اب سوچئے حسین کے 45 باوفا بیک وقت حملے اولا میں شہید ہو گئے۔ اب وہ وقت بھی آیا جب حسین سے ایک وفادار رخصت ہو رہا ہے۔ کون سب سے پہلے؟ مسلم ابن اوسجا ہیں، جو صحابی علی ہیں، جو صحابی رسول ہیں، جو عالم دین ہیں، جو قاری قرآن ہیں، ذات عمر ہے، ضعیف العمری کا عالم، حسین کی محبت میں جا رہے ہیں، رجس پڑھتے جا رہے ہیں، جب تک دم میں دم رہے گی ہم حسین کی نصرت کرتے رہیں گے۔ مسلم اوسجا کے بعد جناب عبداللہ بن عمیر کلبی، یہ بھی علی کے صحابی ہیں، یعنی کوفہ میں سے تھے، یہ آئے حسین سے اجازت لی، میدان میں گئے، اس کے بعد شہید ہوئے۔ ان کی زوجہ ان کے سرانے پہنچی، ظالموں نے ان کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا۔ وہب ابن کلبی، یہ کون وہب؟ نصرانی ہے، امام کو نماز نہیں جانتا، اسلام سے تعلق نہیں ہے، آیا امام کی خدمت میں، شادی کر کے جا رہا ہے، 18 دنوں کی بیاہی ہے۔ یہ جذبہ، یہ توفیق دیکھیے، اللہ اکبر کرم الہی۔ وہب حسین کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے، مادر وہب کہتی جاؤ اپنا سر کٹاؤ۔ وہب آگے بڑے، زوجہ نے دامن تھاما، اے وہب کہاں جا رہے ہو؟ کہا مرنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا مرنے جا رہے ہو، جنت میں تو مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، چلو اپنے امام کے پاس لے کے چلو۔ زوجہ وہب آئے، جناب وہب اپنی زوجہ کو لے گئے، یہ امام یہ کو آپ سے فرمانا چاہتی۔ کہا بول کا ایک وعدہ وہب کرے، ایک وعدہ مولا آپ کریے۔ وہب کا یہ وعدہ کہ جب تک وہ ہم جنت میں داخل نہ ہوں گے تب تک وہ داخل نہیں، اور دوسرا وعدہ مولا آپ کا کہ جب میرا والد شہید ہو جائے تو مجھے زینب ام کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے۔ کہا کیوں؟ کہ تاکہ میری حرمت باقی رہے، میرا پردہ باقی رہے۔ حسین تڑپ گئے سن کے، اے زوجہ وہب تو کیا کرتی ہے؟ میرے بعد زینب کی رضا چھینے گی، سائنوں میں رسن ہوگی، شام کا بازار کوفے کا بازار ہوگا۔ بریر حرمدانی صحابی علی میں سے تھے، حافظ قرآن تھے۔ منہج ابن سائب یہ امام حسن کی کنیزہ کے بطن سے تھے، اور حسین اپنی ماں کے ساتھ ہمراہ کربلا آئے تھے۔ عمرو بن خالد اشراف کوفہ، سچے اہل بیت، یزید بن ابو شاہ کندی کوفے کے شریف شیعہ بہادر میں تھے۔ مجمع ابن اللہ مذہجی یہ بھی صحابی علی میں جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھے۔ جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندے مشاہری شیعہ میں تھے، عہد رسول میں موجود تھے۔ جندہ بن حجر کندی کوفے کے ممتاز شیعہ حضرت علی کے صحابی میں سے تھے۔ امیہ بن سعد طائی صحابی علی، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ شرکت فرمائی۔ جملہ بن علی شیبانی کوفے کے رہنے والے، جنادہ بن کعب انصاری یہ امام کے ساتھ مکے ہی سے ہم کربلا آ گئے۔ حارث بن عمر القیس شجاعان روزگار عابد و زاہد تھے، کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہوئے ہیں اور پھر حسین کی طرف آئے ہیں۔ حارث بن نہیان یہ حضرت نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین راوی حدیث تھے، آپ حملے اولا میں شہید ہوئے۔ حراس بن عمرو ردی اصحاب علی تھے،
اور حضرت کے خلافت کے دور میں آپ پولیس کے افسر موجود تھے، ظاہر بن عمرو سلمی اصحاب رسول راوی حدیث غدیر سے، اور سوار بن عمیر نہمی عالم دین تھے، راوی حدیث سے، گفتگو صلح کے دوران یہ وارد کربلا ہوئے ہیں اور امام کی خدمت میں آئے ہیں۔ شبیب بن عبداللہ حارث بن سری کے غلام صحابی علی میں سے تھے، شبیب بن عبداللہ نیشلی، یہ بھی علی کے صحابی، جنگ جمل اور صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی تھی۔ عبد الرحمن بن درب انصاری، یہ جناب رسول خدا کے صحابی میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ ارجعی، یہ 53 ارداشتیں کوفے سے آئی تھی امام کے پاس، اس میں آپ کے دستخط موجود تھا۔ کوفے میں تھے، آج کربلا میں آئے، حسین پر جان نثار کر دی۔ عمار بن ابی سلامہ دالانی، رسول خدا کا زمانہ دیکھے، جنگ جمل و صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ۔ قاصد بن زہیر تغلبی، ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے۔ قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی قاصد ابن زہیر کے بھائی میں سے تھے۔ مسعود بن حجاج تیمی، کوفے کے مشہور شیعہ شاہجہاں روزگار۔ مسلم بن کثیر صدفی، رسول خدا کا زمانہ دیکھے، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھے، حملہ اولیٰ میں آپ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے دونوں مقصد بن زہیر تغلبی اپنے دونوں بھائی قاصد و قردوس کے ساتھ ساتھ تھے، کربلا میں نصرت حسین میں آئے، حملہ اولیٰ میں شہید۔ کنانہ بن عتیق، یہ بھی کوفے کے باشندے، آج کربلا حافظ قرآن تھے، لڑائی چھڑنے سے پہلے میدان کربلا میں آئے۔ آپ سوچئے کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، کچھ امام کے ساتھ 72 نہیں آئے تھے، 72 کی تعداد تو عاشور ہوئی ہے، اصولوں کے بعد آئے ہیں، کچھ عمر فاط کی فوج میں داخل ہونے کے بعد آئے، کچھ جنگ شروع ہونے کے پہلے آئے ہیں۔ نعمان بن عمر رضی، کوفے کے باشندے، حضرت علی کے صحابی، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ۔ نعیم بن عجلان انصاری، ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے۔ عمرو بن جنادہ کعب انصاری، یہ دیکھیں کربلا کی ماؤں کا حوصلہ، اور مائیں ہیں جو بچوں کی سلامتی کی دعا دیتی ہے، یہ کربلا کی مائیں ہیں جو بچوں کو جنگ کے لیے بھیج رہی ہیں۔ ابھی جناب جنادہ کی شہادت ہوئی، جنابدہ کی شہادت ابھی ہوئی ہے، ہم کو بلایا بیٹے کو خیمے میں، ننھی سی تلوار لگائی کمر میں، کمامہ باندھا، کہا جا میرے لال تو بھی آقا پر قربان ہو جا۔ عمرو بن جنادہ چلے، امام کی نظر پڑی، کہا کون؟ کہا یہ عمرو ہے بن جنادہ۔ وہ آغوش میں اٹھائے امام نے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگ کرنے کے لیے، جہاد۔ کہا ماں سے پوچھا، کہا مولا یہ تلوار ماں نے لی جائے گی؟ یہ حوصلہ دیکھیے۔ ایک بار حسین نے کہا جاؤ خیمے میں، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، وہ تنر بھائی خیمے سے ہاتھ جوڑ کے مولا کنیز کے ہدیے کو قبول فرما لیجئے۔ یہ ہے کربلا کی مائیں، اللہ اکبر۔ ہاں ارباب عذاب الشہید کی شبیہ تابوت، اور جس سے آج معیار دوستی ہے، جس کی ذات معیار دوستی ہے، دوستی کا بھرم ہے، وجود دوستی ہے۔ اگر آپ کو دوستی کا شوق کرنا ہے کسی سے تو پہلے میں حبیب ابن مظاہر کا کردار پڑھ لیجئے، کیا دوستی ہوتی ہے، کیا معیار ہے۔ یہ آج کی دوستی نہیں ہے جو مطلب اور خود غرضی اور چاپلوسی، یہ حبیب سے سیکھیے کہ دوستی کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ مولا نے کسی کو نہیں بلایا اپنے پاس، بلایا تو صرف حبیب ابن مظاہر کو، اور خط بھیج کے بلایا، اور آئے۔ پورا واقعہ نہیں پڑھنا، وقت بہت کم ہے۔ آئے، حسین نے ایک علم بھی رکھ دیا تھا، بس جیسے ہی گڈ نمودار اکبر جناب علی اکبر سے امام فرماتے ہیں اکبر اٹھو، تمہارے چچا آ رہے، استقبال کرو، عباس میرا دوست آ رہا ہے، خیر ماتم کرو۔ حبیب ابن مظاہر آئے، دوست سے دوست گلے ملا، ایک خوشیاں مچ گئی۔ بس یہ خبر زینب کے کانوں میں پہنچ گئی، وہ فرماتی شہزادی فضا، آج میری بھیا کی طرف کون آ گیا ہے، یہ کون جانے سار ہے، یہ خوشی کیوں؟ کہا بی بی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر ہے۔ بس سنیے اللہ رے قسمت حبیب۔ ایک بار جناب زینب نے کہا اے فضا، جا کے حبیب کو میرا شکریہ ادا کرنا اور میرا سلام کرنا۔ مجھے سننا تھا، حبیب تڑک پر خاک پر بیٹھ گئے، منہ پر تماچے لگانے لگے۔ آج اہل بیت پر یہ وقت کہ جہاں شہزادی سلام کر رہی ہے، وہ وقت آیا کہ حبیب بھی رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کون؟ مسیب ابن
جدید رہائی۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب حر کے بھائی ہے، حر تنہا نہیں آیا تھا۔ مسیب بھی گزرے شہادت جام پہ، اب حر اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اللہ حجر سے، جا تو بھی جا امام۔ چاہتا ہے حر کہ بیٹے کا بھی داغ اٹھا لیں تاکہ کچھ تو ندامت میں کمی ہو جائے۔ بہت آگے بڑھا، امام نے اجازت دی، میدان میں گیا، جنگ کی، آواز دی نصرت کے لیے۔ ادھر حسین بڑھے، ادھر حر بڑھا۔ حر نے کیا دیکھا کہ میرے پہلے میرا کریم آقا پہنچ چکا، امام کے زانوں پر حر کے بیٹے کا سر۔ حر یہ دیکھ کے برداشت نہ سکا، وہ جھکا کہ چاہتا بیٹے کا سر حسین کے زانوں سے الگ کرے۔ بھائی امام کریم ابن کریم، رحیم ابن رحیم، اے حر تو کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے کوئی ضعیف باپ جوان لال کی میت اٹھی، مولا حر پر اتنا کرم۔ ابھی وہ وقت آئے گا نا کہ جب آپ کی تنہائی ہوگی نا، کربلا کا دشت، علی اکبر کی جوانی، خون میں ڈوبا ہوا پسر، سینے میں برچھی، تنہا لاش کس طرح اٹھائیے گا؟ ہاں ارباب اعظم، حر خود آ رہا ہے۔ حر کون؟ جس نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا نا، فراز سے خیمے ہٹائے، کربلا تک حسین کو لایا۔ یہ شب عاشور کی رات کا مہلت کا فیض، مولانا نے مہلت کیوں لکھی؟ دیکھیے انقلاب ہے۔ اب وہی حر کا ضمیر جاگ گیا، حیران ہے، مگر ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ حق و باطل کی تمیز ہو گئی مگر ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا، تردد میں پریشان ہے، پسینے میں ڈوبا ہے، کانپ رہا ہے۔ بیٹا آگے بڑھا، کہا بابا یہ کیا عالم ہے آپ کا؟ کہا چل میری طرف، بازو سنبھالا، کہا چل خیمے حسینی کی طرف اور سن۔ اب اس نے جو سنا تو کہا، حر نے پوچھا کیا سنا؟ کہا بابا الاتش کی آواز آ رہی۔ کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں بیٹا، کس طریقے سے حسین کو منہ دکھاؤں گا؟ بہرحال جیسے ہی علی اکبر نے اذان دی، حر کا تردد دور ہے، پیغمبر کی آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ رسول خدا کا لہجہ کہاں سے آ رہا؟ حر چلا لشکر شام کو ٹھکراتا ہوا۔ کہا بیٹا اس طریقے سے نہیں جانا ہے، یہ قیدی، یہ گنہگار کی حیثیت سے پہلے میرے ہاتھوں کو باندھ، میرے چہرے پر ایک پردہ ڈال، چلا۔ قافلہ چلا، کچھ دیر کے بعد نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ خود تڑپ گیا، کہا بیٹا یہ تکبیر کیوں؟ کہا بابا علی اکبر آ رہا ہے۔ پھر تکبیر، کہا آپ کیوں؟ کہا عباس علمدار آ رہے ہیں۔ اب جو تیسری بار تکبیر ہوئے وہ بے چین ہو گیا، بیٹا لال ہٹ کیوں؟ کہا بابا آقا حسین آ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا، حر نے سر قدموں پر رکھا، مولانے سے گرگے سے لگایا، اللہ اکبر۔ حر کو اجازت تو دی، حسین منتظر تھے، حر نے آواز دی، حر کے سرانے پہنچے، حسین نے مرثیہ پڑھا کہ دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین۔ ابو ثمامہ ساعدی، یہ درس ایک ہی ہے، آپ کیسے کیسے حسین کی جابت اور قیمت نماز سمجھیے۔ اللہ اکبر، جنگ کا میدان ہے، جہاد کر رہے ہیں، ہاتھ تلوار کے قبضے پر ہے۔ پہلے گھڑی نہیں ہوتی تھی کہ نماز ظہر کا وقت پتہ لگ جائے، سورج دیکھ کے معلوم ہوتا تھا زوال کا وقت۔ اب اسی دوران جب ابو ثمامہ ساعدی امام وقت سے فرما رہے ہیں، مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ سے پڑھ لوں، مگر نماز کی اجازت نہ ملی۔ آپ نے دیکھا کیسے کیسے لوگ ہیں، مگر حسین نے کہا نہیں، نماز ہوگی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے، نماز حق ہوگی۔ سعید تم آؤ، ظہر قائم تم آؤ، آگے کھڑے ہو جاؤ۔ مولانا کی پہلی اور آخری نماز، جہاں امام پیچھے ہے، مامون آگے، یہ دونوں جوان کھڑے، سینہ سپر بنائے، تیر لیتے جا رہے ہیں، مولانا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت تک جب تک حسین کی نماز نہیں ہوئی، ایک وقت دو سلام کی آوازیں سنائی دی، ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ وہ حسین آگے بڑھے، سعید کا سر زانوں پر ہے، زہیر کا سر زانوں پر ہے۔ بھائی ایک بار جناب سعید اٹھے، کہا مولا مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کوئی میری دائنی طرف آ رہا۔ کہا سعید مبارک ہو، میں نے نانا رسول خدا آ گئے۔ پھر سعید زانو حسین پر، پھر ایک بار سعید اٹھے، کہا سعید کیا بات ہے؟ مولا ایسا لگ رہا کوئی داہنی طرف آ رہا۔ اے سعید مبارک، میرے بھیا حسن آ گئے۔
اللہ اکبر، میرے بابا جام کوثر لے کے آ گئے، پھر سعید لیٹے، پھر کہا مولا کوئی بائیں طرف آ رہا ہے، کہا بھیا حسن آگے، بس عزادارو اب برداشت نہ کر سکے گا۔ اب جو سعید اٹھے تو اب مولا نے پوچھا سعید اب کیا بات ہے؟ یہ مولا ایسا لگ رہا ہے جو کوئی نقاب پوش بی بی آ رہی، اے سعید پیروں کو سمیٹو، میری ماں مادر گرامی فاطمہ زہرا تشریف ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضا عمرو بن قرظہ کعب انصاری، ان کے والد قرظہ صحابی علی میں سے تھے۔ نافع بن ہلال الحنبلی اپنے قبیلے کے سردار حافظ قرآن۔ شوذب بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلے کے شاکر کے غلام زادوں میں سے تھے۔ عابد بن شبیب شاکری شدان روزگاہ حضرت علی میں تھے، جن کے لیے مولا فرماتے تھے اگر آپ بھی ایسے 1000 ہو جائیں تو خدا کی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ حسین کیسے کیسے لائے تھے۔ حنظلہ بن اسد شبامی کوفے کے رہنے والے خوش آواز حافظ قرآن، بس ارباب اعضا کربلا میں غلام بھی تھے۔ ابھی سنا اپنے غلاموں کا تذکرہ، ابھی کئی غلام ہیں مگر ایک غلام اور جناب ابوذر کے غلام جناب جون ہیں۔ تیور دیکھیے وہ انداز، جناب جون کو مولا بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، مستقل تھے نا۔ جناب جون اجازت لے کر، چہرے کا رنگ سیاہ تھا نا، اجازت لینے آئے، مولا نے تردد کی، بس جناب جون نے اتنا کہا مولا میں سمجھ گیا کہ آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے، میں سمجھ گیا آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت ایک بات جناب جون نے کہا دیکھیں انداز، یہ مولا اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب نسب کم ہے، میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، تو نہ صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دوں۔ یہ ہے مولا نے اجازت دی، گئے۔ اور حسین منتظر ہے اس احساس کمتری کو ختم کیا جائے، ہر لفظ محفوظ کر لیا مولا نے۔ جیسے ہی جناب جون نے آواز دی، مولا جون کے لاشے پہ گئے۔ جو علی اکبر اور عباس کے ساتھ سلوک کیا ہے وہی انداز ہمیں ملا۔ اپنا لب مبارک جون کی پیشانی پر رکھی، زانوں پر سر رکھا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، بار الہ اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے جسم کو خوشبودار کر دے۔ اور مولا کی ہر دعا قبول ہوئی۔ جب باعجاز جناب زین العابدین کربلا معلی آئے، بنی اسد کے لوگ لاشائے جھودا دفلا رہے تھے، تو بنی اسد کے لوگ گھبرا کے امام کے پاس آئے۔ مولا ایک لاش دیکھی ہم نے، اس کا نور فلک سے ساطع ہو رہا ہے چہرے سے، جس کی خوشبو سے پورے کربلا کا جنگل مہک رہا ہے۔ امام نے بغیر دیکھے کہا کہ وہ جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے اس کے لیے دعا کر دی۔ دوسرا غلام واضح ترکی، یہ امام نے جناب زین العابدین کو ہبہ کر دی۔ یہ دیکھیں کربلا سمجھیے کیا ہے، غلاموں کیا عزت ہے، غلاموں آقا کا امتیاز ختم کر دیا حسین نے۔ اللہ اکبر۔ کہا جاؤ تمہارے امام زین العابدین، ان سے اجازت آئے، مولا اجازت دیجئے۔ کہتے کوئی اجازت ایک شرط پر دوں گا کہ تمہارا جہاد نہیں میرا جہاد ہوگا، تم میری طرف سے جہاد کرو گے۔ امام و غلام کو نیابت دے رہا ہے۔ یہ ہے کربلا، سمجھیے کربلا کو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد انس بن حارث انصاری، یہ صحابی رسول ضعیف تھے، بچپنے میں رسول سے سنتے تھے امام کی شہادت کے وقت، تو حسرت تھی، تمنا تھی کاش میں بھی زندہ ہوتا اس وقت تو آج حسین پر جہاد تھا۔ حجاج بن مسروق جعفری، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ اللہ زید بن غریب حمدانی، ان کے والد صحابی رسول میں سے تھے۔ عامر بن جندب حضرمی، صحابی علی، جنگ جمل و صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ سعد بن حارث حضرت علی کے غلام سے، آپ کی شہادت کے بعد امام حسن حسین کی خدمت میں تھے۔ یزید بن مغفل اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ بس ارباب اعضا۔ آخری وفادار کون؟ سوید بن عمرو خشمی۔ ان کی سنیے، جب میدان میں گئے جنگ کی، زخموں کی تاب نہ لا سکے، زمین پر گرے، فوج والے سمجھے کہ یہ شہید ہو چکے، مگر ابھی شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں۔ ان کی شہادت حسین کے بعد ہوئی ہے۔ جب حسین شہید ہوئے اور رن میں صدا گونجی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، زبیل حسین بے کربلا، تب یہ پھر کھڑے ہو گئے اور تب پھر جہاد کیا ہے اور تب پھر شہید ہوئے۔ بس ارباب اعضا، یہ تو اصحاب تھے، انصار و فدار،
اب جگر تھام کے بیٹھی کہ اب کون جگر کے ٹکڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، دودھ کے پالے جا رہے ہیں، قلب آنکھوں کے نور جا رہے ہیں، قلب کے سرور جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بنی ہاشم میں حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا کہ ہم پہلے داغ اٹھائیں گے، جہاں میرے نوجوان تو جا، پوری نہ رخصت پڑھ سکتا ہوں نہ جنگ، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، بس بہت کم رہ گیا، 10-15 منٹ 72 شدہ بعد یہ گئے میدان میں۔ اور آج علی اکبر نے بھی انداز بدل دیا ہے، اب تک تو جاتا تھا وہ آواز دیتا تھا نصرت کو، مگر علی اکبر نے انداز بدلا، کیا کہتے ہیں، اے بجا بتا علیہ کا منی سلام، بابا بیٹے کا آخری سلام لیجیے۔ حسین جیسے بیٹے کی آواز کے منتظر تھی، وہ حسین اپنی جگہ اٹھے، کمر پر ہاتھ رکھا، یا علیہ کہتے ہوئے چلے۔ اے ارباب اعضا سنیے گا، علی اکبر تک پہنچنے میں امام نے 70 ٹھوکریں کھائی ہیں۔ 70 ٹھوکروں کے بعد حسین پہنچے۔ بہت سے زائرین ہوں گے تو دیکھا ہوگا وہ مقام جہاں علی اکبر کی برچھی لگی اور خیمہ گاہ کتنی دور ہے، اور کیسے میت لائے، حسین کیسے پہنچے۔ اے بیٹا اندھیرا ہے، اے بیٹا نظروں سے کچھ دکھائی نہیں، بیٹا آواز دیتے جاؤ، میرے لال آؤ آواز دو، اے میرے لال کہاں ہو تم، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آواز دو، بہت بے قرار ہو میرے لال۔ حسین پہنچ گئے علی اکبر کے سرہانے، دیکھ رہے جوان لال خون میں ڈوبا ہے، عجیب منزل ہے، برچی کی انی تو نکالی، کلیجہ الجھ گیا حسین کی گود میں۔ وہ فرمایا ہے بیٹے کی میت پر حسین کا، میرے لال ابھی تو حسین کا ایک امتحان اور باقی ہے، یہ لال ابھی تمہاری میت خیمے میں لے جانا۔ بچے آئے، میت لائے، زینب نے ردا بچھا دی۔ زینب کی ردا سفید تھی، جب علی اکبر کی میت لٹائی گئی وہ خون سے رنگین ہو گئی۔ اب ارباب محمد ابن مسلم اور جناب عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، یہ دو بیٹے جناب مسلم کے ہیں، دو بیٹے کوفے میں شہید ہیں، دو بیٹے کربلا میں ہیں۔ آئے اجازت لی مولا سے گئے، کیا کہنا ہے، 98 لوگوں کو ہلاک کیا ایک اکیلے۔ بدوران جنگ ایک بار آپ کی ہتھیلی پیشانی پر چلی، وہ کسی نے وہ تیر مارا کہ ہتھیلی پیشانی میں چبھ گئی۔ اب بولیے کیسے تلوار چلائے، کھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ اور محمد ابن مسلم جنگ حملہ اولا میں شہید۔ ذرا آپ ظلم سنیے، ظلم۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت، 10 کو بچوں کی۔ 11 سے یہ قافلہ چلا، کوفے پر پہنچا تو دارالعمارہ پر ابھی لاشیں مسلم لٹے ہوئے۔ جناب سکینہ کی نظر پڑی، ایک بار جناب زینب سے پوچھتی، پھوپھی اماں یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ اے پھوپھی اماں یہ تو بڑا مظلوم لگتا ہے، اے پھوپھی اماں یہ تو بڑا شریف ہے، پھوپھی اماں اس سے تو بوئے قرابت آتی ہے۔ جب مسلم نے سنا ایک بار ثانیہ زہرا کو سلام کہا، بس بیمار امام زنجیر سنبھالے بڑھا، چچا کو سلام کیا، زوجہ مسلم سمجھی میرے والی کی میت، بہائی یہ بیٹھ گئی دارالعمارہ کے نیچے اور فریاد سن کے، اللہ صاحب میں خستہ حال فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان۔ عجیب سوال کرتی ہے، سنیے سوال کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے، وہ خستہ تن وہ مضطرب الحال کیا ہوئے، محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے، وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے، چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں، اماں کی زندگی کا سہارا۔ بس ارباب اعضا، اب کون سلسلہ آگے بڑھا، اب جعفر ابن عقیل مسلم کوفے میں شہید، یہ گئے اور میدان جنگ شہید ہوئے اور غضب کا 15 سواروں کو ہلاک کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عقیل، جناب عقیل کے دوسرے بیٹے، اللہ اکبر، حبیب محمد ابن سعید ابن عقیل پہنچے۔ ارباب اعضا اب سنیے اور منزل سب، اب کون، محمد ابن عبداللہ، اون ابن عبداللہ، یہ کون ہیں؟ یہ زینب کے لاڈلے، زینب کے گود کے پالے ہیں،
شب عاشور زینب انہیں سمجھا رہی تھی، اپنے زانوں پہ بیٹھائے تھی اور انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے کہ میرے لال، میرے شہزادوں، میرے گود کے پالو، دیکھو یہ ام لیلہ ہے، یہ ام فروا، یہ بیٹا ان کے سامنے زینب کو شرمندہ نہ کرنا، سب سے پہلے تم شہید ہونا، یہ بیٹا تم کمسن ہو، تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، فوج آدھا کثیر ہے۔ بچے جب تقریر سن چکے ماں کی، ایک بار ننھی ننھی باہیں ماں کے گلے میں ڈالیں، اماں مجھے معلوم ہے کل صبح شہادت، اے اماں صبح تو ہونے دیجئے، وہ جنگ کروں گا جس کی مثال نہ ملے گی، اے اماں میں کمسن ہوں، اے اماں میں بھوکا پیاسے ہم ہیں، اے اماں فوج آدھا کثیر ہے، مگر آپ کی رگوں میں ہمارا شیر ہے، ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں، حسین کے بھانجے ہیں، صبح ہوئی بچے بے چین ہیں۔ زینب بچوں کو لاتی، بھیا انہیں اجازت دیجیے، یہ بھیا یہ مرنے کے لیے تڑپ رہے، یہ بھیا شہادت کے لیے مچلے۔ حسین نے بچوں کو اجازت دی، ایک رہوار پر عباس نے بیٹھایا، ایک پر حسین نے، دونوں بچے چلے، شاندار جنگ کی۔ ایک بیک بچوں نے آواز دی، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین، ایک کی میت عباس، ایک کا لاشا حسین لائے، خیمے میں لٹا دیا۔ بیویاں کہنے سے آزادی، چلیے پرسہ لی۔ اب تک زینب سب کا پرسہ لے رہی تھی، مگر مولا محمد کا پرسہ نہیں لے رہی زینب۔ ایک بار زینب آگے بڑھی، بیویوں نے سمجھا زینب شاید لاشوں پہ گرنے جا رہی، وہ بیٹھ گئی زمین پر، لاشوں کے درمیان جگہ بنا دی، خاک کربلا پر پیشانی رکھی، شکر پالنے والے تو نے کنیز کا ہدیہ قبول کیا۔ ایک باپ مامتا نے جوش مارا، مامتا تڑپی، کبھی اون کے رخسار، کہ محمد کے گیسو، کہ بوسے، اے میرے بچوں کیا رات کے جاگے ہو، کیا سو رہے ہو؟ اے بیٹو اس گھر کی تہذیب نہیں ہے یہ کہ عورتیں تمہیں آواز دے تم بول نہیں رہے ہو۔ ماں قربان جائے، بھائی ادھر عباس علمدار لاشا لے کے چلے، زینب آگے بڑھی، بھیا ذرا ٹھہر جائیے، ذرا جی بھر کے میں قربان تو لوں، جاؤ اے وادی غربت کے مخدافر بچوں، صدقے اماں ہو خدا حافظ اللہ صرف۔ اب کون جانے حسن، قاسم گل پرہن، تشنہ دہان، اللہ اکبر، منظر دیکھ رہے ہیں جناب قاسم، کیا منظر ہے کہ چچا لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں اور مجھے اجازت نہیں دے رہے، رو رہے ہیں۔ ایک بار خیمے میں گئے، ام فرما کہتے قاسم تم اب تک گئے نہیں، یہ اماں چچا جان سے جا کے سفارش کر دیجئے۔ ام فرما نے ایسا جملہ کہا، بیٹا جا تو رہے ہو قاسم مگر واپس نہ آنا۔ قاسم تڑپے، آنسو قطرے تعویذ پر گرے، باپ کی وصیت یاد آئی، قاسم وہ تعویذ لے کے آگے بڑھے، اب حسین روک نہیں سکتے، وقت رخصت چچا بھتیجے اتنا مل کے روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ اٹھے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، 13 سال کا سن ہے، ذرا بھی نہیں کرتا پہنے چھلے ہے، روح علی روح حسن 7 سال۔ قاسم گئے، شاندار جہاد کیا، کہاں تک لڑتے، ایک بار فوج نے مل کے حملہ کر دیا، خائے وہ پھول ستن، وہ گل پرہن قاسم گھوڑے کے نیچے آ گیا، آواز دیا موت رکنی، حسین اس طرح بڑھے ابھی جناب سکینہ کو جناب زینب کے سمول کیا، یہ توڑی اللہ کے سمول سے نہیں پڑ گئی، سے کہتے ہیں میرے وفادار ساتھ، یہ میرے بچپن کے ساتھ، کیونکہ ایسے وہ حسین کا ساتھ چھوڑ دے۔ زلزلہ یہ آخری سوال ہے، یہ دل الرحمت ختم ہے، دل المقتل قریب ہے، مولا میری نگاہوں کے سامنے مقتل ہے، میں سمجھ رہا ہوں آخری سوال ہے، اگر مجبور دیکھا سنوں سے سب کی کرنا حسین دے دل میرے باپا کو کہا دیکھا، یہ زلزلہ میرے باپا کو نہ لیتا، حسین نے کہا باپا جا تو رہے ہو مگر ایک آخری تمنا پوری کر دوں گا، بیٹی کیا بابا اقبال اور سینے کو سولا زمین گھر پر حسین لے بیوی کو سینہ بیوی خدا حافظ، حسین مڑ مڑ کے سکینہ کو دیکھ رہے تھے، سکینہ مڑ مڑ کے بلبل کو دیکھ رہی، حسین مقصد میں پہنچے، جہاد شروع ہوا، بعد اربع میں اللہ جہاد کر رہے تھے، ایک بار صدا آئی، یہ کہہ رہے تھے کہ آئی رسول حق کی صدا، تمہاری جرأت و ہمت میں مصطفیٰ و فدا، حسین روک لو
शमशीर आबदार खुदा, जो करते आए ले बेटा करो वो फर्ज था, वफाए वादा में अपना धर्म है बेटा, नमाज असर पढ़ो वक्त तंग है बेटा। मैं ये कहना था तलवारों की जनाबे फिजा, जनाबे ज़ैनब ने कही शाहजादी कदम हुआ, मेरे आका ने तलवार रोक दी, बाकी हुई फौजें अब कोई तलवारें मार रहा था, कोई नाइफें मार रहा था, यहाँ तक जिसके पास कुछ न था पत्थरों की बारिश कर आहिस्ता शैतान का लाल 3 दिन का भूखा था, खून में डूबा हुआ छोड़ रहा। अल्लाह अकबर है, पहलू भी जख्मी है, जिगर भी जख्मी है, पुट भी जख्मी है, पेशानी भी, सर भी, बाजू भी जख्मी है। हुसैन दाहिनी तरफ चाहते नैज़ा बढ़ता बाईं तरफ चाहते नैज़ा दाहिनी तरफ था। हुसैन डगमगा रहे हैं, आवाज दूंगा फातिमा ज़हरा बकरी को तशरीफ लाइए, आपकी आमोश का पाला हुसैन ज़मीन पर आने वाला है। यदा मैंने चिक्की पीस के पाला था, धूप पड़ती थी, दादा का साया करती थी, रातों में सराने हुसैन के पानी रख के सोती थी, न मालूम कब हुसैन को प्यास लगा। आज मैं 3 दिन का प्यासा भूखा सबों से दूर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिखली रिकाए पाए गिरते हैं हुसैन तो वक्त फरक पड़ते हैं गजा, खंजर लगा चुकता हुआ खंजर से हयात किया। मगर जब आखिरी जंग लगी हुसैन घुटने उठे, कुरान चालू किया, नमाज़ी का सर कलम हुआ, विदेश में कोहरा, दुल में पेशानी लगी, करे खैमा बैठी, कहीं